بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہو آل ویڈیو ٹاپک اور میں ہوں نیم شاہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے ویسے لکھے، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو، اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے۔ لیکن اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے نادان یا کمزور ہو، لکھوا نہ سکتا ہو، تو اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 کو بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں جنہیں تم گواہ کے طور پر پسند کرواتے ہو۔ 1 عورت اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اسے یاد دلائے۔ قرآن کی اس آیات سے یہ نتیجہ نکلنا ہرگز ٹھیک نہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، قرآن دونوں کی زندگی کا مقصد آزمائش بتاتا ہے، اور دونوں کے لیے ایک ہی جزا یعنی جنت اور ایک ہی سزا یعنی جہنم کی خبر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ در حقیقت 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہ کا جو ضابطہ سورۃ بقرہ میں بیان ہوا ہے، اس کا خاص موقع ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ صرف دستاویز شہادت سے متعلق ہے، کیونکہ دستاویزی شہادت کے لیے گواہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں، اور واقعاتی شہادت میں گواہ کا موقع پر موجود ہونا ایک اتفاقی معاملہ ہوتا ہے۔ یعنی ہم اگر کوئی دستاویز لکھواتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں اختیار ہے اس پر جسے چاہے گواہ بنائے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکہ پڑا ہو، چوری ہوئی ہو، زنا یا قتل کا جرم ہوا ہو، تو اس طرح کے معاملے میں تو جو موقع پر موجود ہوگا وہی گواہ قرار دیے جائیں گے۔ اس میں عورت، مرد، بچے، بوڑھے کسی کی کوئی تخصیص نہیں، حتیٰ کہ انگلیوں کے نشان، قرائن اور جائے واردات یا جائے وقوع پر پڑے ہوئے بے جان چیز بھی گواہ بن جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید نے یہ حکم عدالت کو نہیں دیا، بلکہ جب گواہ طلب کرے تو اسے نصاب سے کرے۔ چنانچہ کئی مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اس حکم کی حکمت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بعض اوقات دستاویز پر گواہ کے لیے کوئی قابل اعتماد مرد میسر نہیں ہوتا۔ موجودہ زمانے میں انسانی دماغ پر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی ہے اور نئی حقائق دریافت ہوئی ہے۔ اس موضوع پر امریکی ماہرین کی ایک ٹیم کی سروے رپورٹ پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ انڈیانا یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کی پریس ریلیز ہے۔ اس ریسرچ میں برین اسکیننگ کے جدید ٹیکنیک fMRI استعمال کی گئی تھی۔ اس کا مقصد یہ جاننا تھا کہ جب انسان کو کچھ بتایا جائے یا پڑھ کر سنایا جائے تو اس کے دماغ میں کس قسم کا اعصابی حرکت ہوتی ہے۔ اس ریسرچ کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ مرد اپنے دماغ کے صرف ایک جانب سے سنتے ہیں، جبکہ عورت اپنے دماغ کی دونوں سمتوں کو استعمال کرتی ہے۔ اس ریسرچ میں 10 تندرست مرد اور 10 تندرست عورتوں پر تجربات کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد اور عورت کے دماغ یقینی طور پر یکساں نہیں ہے۔ یہ ریسرچ انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، اور اس سے لاس اینجلس ٹائمز نے بھی 29 نومبر 2000 کو شائع کیا تھا۔ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ عورت اور مرد کے اس دماغی فرق کے بنا پر دونوں کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے۔ مرد اپنے دماغ بناوٹ کی بنا پر آسانی سے کسی ایک چیز پر توجہ فوکس کر سکتا ہے، وہ کسی ایک چیز کو زیادہ ارتکاز سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت اپنے دماغ کی بناوٹ کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتی۔ اس کا فوکس پھیل جاتا ہے، وہ بیک وقت مختلف چیزوں کو دیکھتی اور سنتی ہے۔ گویا مرد کا مرکزی توجہ ایک چیز ہوتی ہے اور عورت کا مرکزی توجہ کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ عورت اور مرد کے دماغ کا یہ مختلف فرق
بے خط اہم ہے۔ اس ریسرچ سے اس بات کا حتمی سائڈ افیکٹ جواب ملتا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد کی گواہ کے درمیان فرق کیوں رکھا گیا ہے۔ اس فرق کا سبب یہ ہے کہ دونوں کے دماغ کی بناوٹ میں فرق ہے۔ مرد کا دماغ ایک ارتکازی ہے، انفیشل مائنڈ، اس کے مقابلے میں عورت کا دماغ پیدائشی طور پر کثری ارتکاز ملٹی فیشل مائنڈ ہے۔ اس فرق کی بنا پر ہمیشہ یہ امکان رہے گا کہ جس دستاویز کو گواہی دینی ہے اس کو مرد کے دماغ نے اس کی پوری صورت میں ذہن نشین کیا ہوا، جبکہ عورت کے معاملے میں یہ امکان ہے کہ مختلف فطری بناوٹ کی بنا پر اس کے دماغ نے کسی بات کو تمام اجزاء کے ساتھ ذہنی نشین نہ کیا ہو۔ ایسی حالت میں ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو گواہ بنانے میں یہ حکمت ہے کہ اگر واقعی ایک پہلو ایک عورت سے چھوٹ جائے تو دوسری عورت اس کی تلافی کر دے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن کی مذکور بالا آیاتوں میں بیان کیا گیا ہے، اور سائنسی تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا یہ حکم ایک ایسی ہستی کی ہدایت ہے جو انسان کی رگ رگ نس نس اور ہر حلیت سے واقف ہے اور جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا نامناسب ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔